آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے. آج ایک خبروں سے بھرا ہوا دن ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک دھماکہ خیز پریس کانفرنس کی. 1 گھنٹہ 43 منٹ میں انہوں نے پریس کانفرنس ختم کی، جس کے اندر 18 سوال پوچھے گئے. تقریباً 3 درجن کے قریب صحافی وہاں پر موجود تھے، پاکستان کے تمام میڈیا کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. تمام شعبہ زندگی جن کا تعلق فوج سے، اسٹیبلشمنٹ سے جڑتا ہے، اس کے اوپر انہوں نے بات کی. سیکیورٹی کے معاملات سے انہوں نے پریس کانفرنس کا آغاز کیا، لیکن سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر انہوں نے تقریباً 23% بات کی. اس کے بعد جو معاملات تھے سیاسی، 9 مئی سے متعلق، سوشل میڈیا، ٹویٹر اور سیاسی الجھاؤ، اس کے اوپر ان کا زیادہ وقت گزرا. انہوں نے بہت ساری باتیں کی. انہوں نے بتایا کہ 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو نہیں بخشا جائے گا. انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران 9 مئی کی یاد دہانی کے لیے ایک مونتاج بھی چلایا، جس کے اندر انہوں نے تمام واقعات دکھائے. پھر یہ بتایا کہ ایک سمری فارم میں کہ مختلف لیڈران، یاسمین راشد، مراد سعید، شہریار آفریدی وغیرہ کیا کیا باتیں کرتے رہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جوڈیشل کمیشن کا جو معاملہ ہے، جوڈیشل کمیشن اس معاملے پر بنتا ہے جب کہیں پر ابہام ہو، اور اگر جوڈیشل کمیشن آپ نے بنانا ہے تو بنائے پھر 2014 کے دھرنوں سے، جو کہ بہت ہی نئی بات ہے اسٹیبلشمنٹ میں. 2014 کے معاملات اور اس کے بعد بننے والے حالات کے اوپر زیادہ بات نہیں ہوتی، لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے تو کریں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو سیاسی ٹولہ خلفشار پھیلاتا ہے، فوج پر بھی حملہ آور ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی. صرف ایک ہی رستہ باقی ہے، اور وہ ہے کہ وہ معافی مانگے. اب یہ بہت سارے ایشوز ہیں. ان کا احاطہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ کوالیفائڈ جو لوگ ہیں جو اس پریس کانفرنس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. تو اسٹارٹنگ وتھ یو، ہائی لائٹ آف دا ڈے کیا ہے؟ میں آپ کو کہوں کہ ابھی بیپر دیں سمیرا، تو آپ کا پہلا کیا ہوگا؟ یہ نہ بتاؤ کہ کس پہ میں سوال کر رہا ہوں، تو کیا آپ کی خبر کیا ہوگی؟ میرے لیے یہ خبر آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے ایز اے سیکیورٹی انالسٹ، ظاہر ہے آپ لوگوں سے ہمیشہ یہ سیکھا کہ پہلے جو جانرا ہے آپ کا، میرا مسنگ پرسنس کے اوپر فوکس تھا. آئی وانٹڈ ٹو نو واٹ ایگزیکٹلی چیف آف آرمی اسٹاف ایز ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن. میں ہیڈ لائن یہ نہیں لگاؤں گا، لیکن آپ نے مجھ سے ہیڈ لائن لگوانی ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ہیڈ لائن دیں آج کے 1 گھنٹہ 43 منٹ پر محیط پریس کانفرنس. سب سے بڑی ہیڈ لائن آج کی یہ تھی کہ نہیں ہوں گے مذاکرات ان لوگوں سے جنہوں نے 9 مئی کیا ہے، اور نہ ڈیل ہے نہ ڈھیل ہے. You said it. Is that your headline or your headline? معافی مانگے. سر جب یہ پریس کانفرنس شروع ہوئی تو میں نے دیکھنا اس کو شروع کیا، اور ہم گلوڈ رہے اسکرین کے ساتھ. تو پہلے جو 10 12 14 منٹ تھے، میں نے کہا یہ کیا ہے، یا آج تو نہ میرا اس کے اوپر STH ہوگا، نہ میرا اس کے اوپر پروگرام ہوگا، ہوتا ہے ایک سیگمنٹ کر دوں. تو شروعات میں تو بالکل وہ جس طرح ہوتا ہے نا، ڈیزل انجن جو ہے وہ ذرا ٹائم لیتا ہے، لیکن جب سٹارٹ ہو جاتا ہے تو رکتا نہیں ہے. سو واٹ از سرپرائزنگ فار یو ایز ویل؟ میں سب سے پوچھوں گا یہ سوال کہ سرپرائزنگ تھا جس طرح یہ ایوالو، لگتا تھا کہ ادھر ہی جائے گا یہ؟ بالکل ایسا ہی ہے. ایز اے سیڈ ارلیئر کہ وہ ہمارا تو مسئلہ یہ کہ لالچ یہ ہوتا ہے کہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے کچھ پوچھ لیں، مگر سوالات کے سلسلے جب سیاست، 9 مئی اور ان سے جڑے تو پھر یقیناً آپ کے بقول آپ کے ہیڈ لائنز آنا شروع ہو گئی. پہلی تو ہیڈ لائن یہی تھی اوبویسلی کہ مذاکرات جو لوگ، کیونکہ پچھلے دنوں بہت ہوا تھا کہ وہ اس تاریخ کو آ رہے ہیں. ایک صحافی کا ڈانس بھی دکھایا گیا تھا جو کافی عرصے تک جو اٹھائے گئے تھے اسی عمران خان کی رہائی سے متعلق. میں نے وہ ڈانس نہیں دیکھا، میں آپ کو بھیج دوں گی وہ ویڈیو، اس سے مستفید ہونا چاہیے. کچھ دکھایا گیا. آج وہ آپ نے کہا کہ وہ سارا ڈانس فلور انہوں نے ہٹا دیا. جسٹ واشڈ اوے ود اے گلمپس آف این آئی کہ ہم دیکھتے رہ گئے کہ یس اٹس نیوز آف دا ڈے، کہ جہاں انہوں نے قطعی طور پر یہ بات کی کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. ڈیل اور ڈھیل کا پوچھا گیا تھا ان سے بیسکلی کہ ڈیل ہو رہی ہے یا ڈھیل دی جا رہی ہے، تو انہوں نے کہا معافی وہ مانگ لیں کہ وہ ملک کی ترقی اور اس میں شامل ہوتے ہیں. تو باقی تو کچھ دروازے بند ہو گئے آج. اجاز صاحب نے یہ سوال پوچھا تھا ڈیل والا، اور میں 2 مرتبہ پوچھا، اور جب یہ پوچھا اس کا جواب آیا تو ہم نے کہا آج کی لیڈ تو یہ بن گئی. اور اس کے بعد میں نے بھی ایک بات کی اور دوستوں نے بھی. 9 مئی طلعت صاحب، یہ 7 مئی تھا آج، تو آج کے دن ہونے کا مطلب تھا کہ 9 مئی تو اس میں آنا ہی آنا تھا. تو 1 سال پورا ہو رہا ہے، اس لیے مطلب یہ کامن سینس. اچھا، یہ ناٹ سو مائلڈ چارجز کی کیٹیگری میں جو آج تو نظر نہیں آئی، اس میں مجھے آج جو الارمنگ چیز نظر آئی تھی، اس سے پہلے میں نے کبھی اس بڑے ایلیٹ فورم آف ملٹری، پاکستان ملٹری، یہ نہیں سنا تھا کبھی کہ سرغنہ ماسٹر مائنڈ یا جو دور تھے اس واقعے سے، لبرٹی سے، ان کے اوپر کیا ہوگا. آج انہوں نے یہ بھی کلیئر کیا ہے کہ جیسے کیپٹل ہل پہ اٹیک ہوا تو انہوں نے جیو فینسنگ کر کے معلومات لے کے، ڈیٹیلز لے کے ان کو بھی سزا دی جو وہاں تھے، اور جنہوں نے یہ سارا کچھ تشکیل دیا تھا، فیسیلیٹیٹرز تھے، ان کو بھی دیا. سب سے بڑی سزا اس کو ملی تھی. جو ذرا 9 مئی کے اوپر کیا سوال ہوا اور کیا جواب ہوا، ایک گلمپس دیکھتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں، بنائیں جوڈیشل کمیشن، لیکن اگر جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو پھر اس پورے واقعے کی تہہ تک جائیں.
وہ जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे कि 2014 का धरना उसके मकासद क्या थे, वो इस बात का भी अहाता करे कि पार्लियामेंट पे हमला कैसे हुआ और कैसे कराया गया, वो पीटीवी पर हमले का भी अहाता करे, किस तरह 2016 में केपीके के रिसोर्स से सरकारी वसाइल के साथ दारुल खिलाफा पे धावा बोला गया, 2022 में दोबारा इस्लामाबाद पे धावा बोला। वो जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे, वो ये भी देखे कि कैसे IMF को खतूत लिखे गए, कहाँ से फंडिंग जारी थी, कहाँ फंडिंग जारी थी, वो इस बात का भी अहाता करे। ज़रूरी है कि हम 9 मई के मुल्ज़मान को कानून और आइन के मुताबिक सज़ा दें और जल्द से जल्द दें। अच्छा, मैंने कभी नहीं सोचा था अपनी सहाफ़ियाना ज़िंदगी में मैं ये अल्फाज 2014 के धरने से मुतल्लिक फ़ौज के हेडक्वार्टर में से सुनूंगा। हम में से बहुत सारे लोग जो है ये इसरार करते रहे हैं कि 9 मई कल्मिनेशन था 2014 का, लेकिन आज तो उन्होंने एक्सपैंड कर दिया उस धरने की तरफ जिसके अंदर 10 साल जिसके अंदर उनके अपने लोग हैं। उन्होंने साथ एक और जो वाकया है वो भी जोड़ा, खुद एहतसाबी का, जो मंगला के कोर कमांडर, उन्होंने कहा कि अच्छा, उन्होंने इसको 9 मई से लिंक भी किया इशारे में कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई किया। मैं सोच रहा था ज्यादा डायरेक्ट जवाब आएगा। लाहौर का गालिबन लाहौर वाला तो मंगला के ऊपर भी उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि क्या उसका ताल्लुक इससे कुछ सियासी मामला से, लेकिन उन्होंने उसको रद्द नहीं किया। उन्होंने कहा कि हाँ, हमने तो 9 मई में अपना काम कर लिया, जो थे तो साथ ही अटैच कर दिया ना कि ये उसी में ही गए हैं। लेकिन 2014 में अगर आप जाएंगे, उसकी अगर तहकीक करेंगे तो फिर तो ऐसे खुलेंगे कि कट्टा बाजार बन जाएगा। उन्होंने कहा कि शय जिन्होंने दी थी क्या उनका भी हिसाब होगा, तो वो इस बात को बहुत सारे इन सो मेनी वर्ड्स उन्होंने बात की, इसमें ये बात का जवाब 2014 का धरना चूंकि हमारे आंखों के सामने उसका पूरा मैकेनिक्स डेवलप हुए हैं तो हमें तो अजबर है, लेकिन पहली मर्तबा तो आई थॉट के सलमान आस्क्ड दिस क्वेश्चन, वन ऑफ आवर अदर कॉलीग्स हु कवर्स डिफेंस, उन्होंने पूछा बड़ा डिटेल में सवाल कि आपने ये बात की है कि उनको सजा मिले, मतलब कमीशन पीछे तक जाए 2014 के धरने में, तो उसमें जो लोग थे जिन्होंने उनको शह दी वो सारा कुछ करने में, तो उसके मुतालिक आपका, तो टू माय शॉक उन्होंने फिर वही जवाब दोहराया, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस इज वेरी स्ट्रिक्ट एंड एनराउटेड, कि वो अपनी जगह इन प्लेस है, यानी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी फैक्टर इज देयर इवन देयर कि जो भी होगा। ISPR के ऑफिस में से और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसके अंदर प्रॉब्ली वन एंड ओनली टाइम DG ISI जो है वो भी बैठे, तो उस वक्त भी बड़ी हलचल मची थी। तो अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हलचल तो हमने मचा दी, प्रोग्राम के अंदर भी हम जरा ज़्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे होंगे क्योंकि मेरे ख्याल में खबर ज़रा बड़ी है, लेकिन इसका फॉलो अप क्या होगा? दैट शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब व्हाट डू यू थिंक, क्या फॉलो अप होगा? ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पहले भी हुई है धमाका खेज किस्म की। मेरे लिए सबसे अनप्रेसिडेंटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DG ISPR और DG ISI की, नो डाउट। इट वाज गूज बम्पी सिचुएशन फॉर अस, क्योंकि एक तो बहुत टफ सिचुएशन थी, फिर उनको सामने आकर सारी चीजों को वन बाय वन उन्होंने क्लियर किया। एक ऐसा शख्स जो सामने आना पसंद नहीं करता, पिक्चर्स में भी नहीं आता, अपने पिक्चर्स में से निकाल देते हैं। तो जब वो बैठे थे वहां पे, व्हेन ही वाज क्लियरिंग वो सारी चीजें, आज मुझे उसी का दूसरा हिस्सा लगा है कि इवन टुडे DG ISPR उन्होंने बार बार एक चीज पे वो जोर दे रहे थे कि फैक्ट्स चेकिंग पाकिस्तान की कौम ने शायद खत्म कर दिया है, प्रोपेगेंडा इतना स्ट्रॉन्ग नैरेटिव के साथ आ रहा है, फैक्ट चेकिंग हमारी कौम में से खत्म होती है। लेकिन मेरा सवाल यही है, फिर DG ISI और ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसने आपको गूज बम्प्स दिए, उसका अगर यही उसका सीक्वेंस था तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या नतीजा निकला? मतलब व्हाट हैपेंड? कोई नतीजा नहीं, उसका भी मकसद एक नैरेटिव बनाना और उस वक्त के नैरेटिव को काउंटर करना था। आज के का मकसद भी मेरा ख्याल यही है, 9 मई आ रहा है, उससे हवाले से नैरेटिव्स पहले ही बन रहे हैं, आपको पता, खत लिखे गए हैं, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं टेलीग्राफ में, उसका मेरा ख्याल है 9 मई एक बड़ा मेजर इवेंट है, उसको सानिया कहा जाता, तो उसको इस तरह ही करना था कि उसको ऐसे तो नहीं छोड़े जाना था कि उसमें कोई बड़ी बात ना की जाए, इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन नैरेटिव जो है अगर किया था एक्स का, उसके अंदर मेरे ख्याल में सवाल में बड़ी जान इस जाविये से भी थी कि आपने कहा कि अगर आपने प्रोपेगेंडा को काउंटर भी करना है तो आपने उसी स्पेस के अंदर काउंटर, जबकि उन्होंने कहा कि हमारी स्ट्रेंथ सच है और वो झूठ बोल रहे हैं, तो हम सच के जरिए काउंटर करेंगे, तो सच का भी कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए ना। तो सच के लिए भी अगर एक्स खुला होगा तो भी सच मेरा ख्याल है किया जा सकता है। मैंने काउंटर क्वेश्चन भी किया था कि एक्स खुलेगा या नहीं खुलेगा, तो उन्होंने कहा ये फोरम नहीं है और PTA और बाकी लोग देखेंगे। एक्स जो है वो झूठ का प्लेटफॉर्म, बात वहीं पे यानी इंतहाई खतरनाक मोड़ जो है उन्होंने काटते काटते नुक्ता उन्होंने बहुत अच्छा पकड़ा है। और मेरा यही मानना है कि बयानिया मुसलसल रहना चाहिए। PTI की बयानी की जब हम बात करते हैं तो PTI का बयानिया बुनियादी तौर पर इमरान खान के जेल जाने से पहले और अब तक एक ही बयानिया है उनका
کہ فالس فلیگ, ہمارے ساتھ زیادتی, اسٹیبلشمنٹ ہمیں قتل کر رہی ہے, میری بیوی کو مروا رہی ہے, مجھے کانسپریسی کے لیے انہوں نے نکالا وغیرہ وغیرہ. یہ کرتے 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 اب وہ ڈونلڈ بلوم سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. سو آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ریاست کی طرف سے یہ بیانیہ سسٹین کون کرے گا؟ ڈی جی آئی ایس پی روزانہ پریس کانفرنس تو کر نہیں سکتا, کیا کریں؟ ان کے پاس آئی تھنک سب سے بڑی جو ان کی سسٹم میں لوپ ہول ہے وہ یہی ہے. ایک تو وہ آرمڈ فورسز ہیں, آرمڈ فورسز کا اسپوکس پرسن سیکیورٹی میٹرز پر آتا ہے, گلوبلی اٹس پریکٹس. اب وہ پولیٹیکل ایشوز کے اوپر اگر ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ کلیریفیکیشنز دینا شروع کر دیں تو ان میں اور پی آئی ڈی میں غالباً کوئی فرق نہیں رہے گا, وہاں ایوری پولیٹیشین از دیئر. تو ان کی بھی کچھ لمیٹیشنز ہیں, they don't want to go into nitty-gritties. جو آج میں نے ریڈ کیا تو he wanted to sum up the whole here in this one press conference, and he was expecting from not just from the journalists but from the masses as well کہ please try to understand and buy this narrative based on facts. اب بائی دس نیریٹو میں دوبارہ اس پہ واپس آؤں گا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے تو تابڑ توڑ حملوں کا سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا, بلکہ تیزی آ گئی, تیزی اس کے اندر آ گئی, کیونکہ اس میں حماد اظہر کا میں ٹویٹ دیکھ رہا جس میں کہتے ہیں اگر آپ سیاسی بیان دیں گے تو پھر سیاسی جواب سننے کا حوصلہ بھی رکھیں وغیرہ وغیرہ. کیونکہ ان کو امریکہ اور بھارت کے الیکشن سے بھی کچھ امیدیں ہیں, جہاں تک اور وہ ساتھ مذاکرات کی خواہش بھی رکھتے ہیں, انڈیا پہ بھی ان کی نظر ہے, امریکہ کے اوپر بھی نظر ہے. یہ بہت عام ڈیولپمنٹ ہے آپ کے پڑوس میں اور واشنگٹن میں. یہ دو چیزیں اگر وہاں پہ موجودہ ریجیمز بدل جاتے ہیں واشنگٹن میں اور اگر دلی لیکن میں, متین اس وقت جن لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں وہ بائیڈن کے ریپرزینٹیو ہیں, وہ آنے والے ٹرمپ کے ریپرزینٹیو نہیں ہیں, تو انہوں نے تو اپنے معاملات طے کر لیے ہیں آلریڈی امریکہ کے ساتھ. یہ تو ٹرمپ کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں اپنے لوگوں کو, لیکن فی الحال تو بائیڈن کے they are going two tracks, مطلب they are going two tracks simultaneously. ان کی جو لابنگ فرمز ہیں واشنگٹن میں, our information says that کہ اس وقت وہ ان کو they are trying to garner some sympathies from Trump's administration. ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی اینڈ ونس اگین ویری کلیئرلی وہ یہاں پر بھی ساتھ میں تو آنا ہے نا. بائیڈن تو موجود ہے, جس بائیڈن کے ڈپلومیٹس کے اوپر انہوں نے اتنی گھناؤنی کانسپریسی کا الزام لگایا, اسی کے امبیسڈر سے مل رہے ہیں نا. سر اس میں ایک چھوٹی سی ایک انفارمیشن آپ کو دیتی ہوں. ریسنٹلی وی اٹینڈڈ اے بریفنگ ایٹ رشین ایمبیسی. میرا ان سے سوال یہی تھا کہ عمران خان جو آپ کی طرف آئے تھے, جنگ شروع کرنا آپ لوگوں نے کیا ان سے پوچھ کے کی تھی؟ ون. سیکنڈلی, کیا پاکستان میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اٹ واز پارٹ آف دیٹ وزٹ اور دا ریپریکاشن آف دیٹ وزٹ؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کا انٹرنل میٹر تھا, عمران خان کی حکومت جانے کا رشیا سے کوئی تعلق. تو کوئی تعلق نہیں, اس کا پتہ اندازہ ہو جاتا سر. سر ایک کویشچن آپ سے ہے میرا چھوٹا سا, مطلب مے بی اٹس ٹف, لیکن یہ جو ابھی سچویشن وہ مذاکرات کی ایک آس امید لگائے بیٹھے ہیں, not with any political party but with army chief or at least DGISI. So do you think that happening? ناظرین, ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس اور اس سے نکلنے والے بڑے بڑے سوالات, ان میں سے چند ایک ہم احاطہ کر رہے ہیں. ہمارے پاس پورا پینل موجود ہے. سمیرا, آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف کے ساتھ مذاکرات کی وہ بات کرتے ہیں, تو پھر دوران وقفہ ایک بحث بھی ہوئی تھوڑی سی کہ اس میں سے کون لوز کرے گا. میرا اپنا ماننا یہ ہے, اور اب میں ذرا اینکر کی ٹوپی ہٹا کے تجزیاتی ٹوپی پہن رہا ہوں, میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ عمران خان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا دونوں سے مذاکرات کرنے میں. جو ہی فوج عمران خان کے ساتھ مذاکرات پر بیٹھی, اس پریس کانفرنس کے پیش نظر فوج ول بی اے بگر لوزر, کیونکہ آپ نے اپنی لائن سیٹ کر دی ہیں. وہ پولیٹیشین ہے عمران خان, وہ 10 قسم کے بہانے بنا سکتے ہیں. آپ کے لیے ان لائن سے ہٹنا, اپنی بیٹل لائن سے ہٹنا, جو انٹینسیفائی بڑا مشکل ہوگا. دیٹس واٹ مائی ٹیک از. تو عمران خان کی جماعت تو چاہے گی کہ ٹیبل سجے, اس کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ آمنے سامنے ہوں, تو میرے خیال میں لوزر وہ ہوں گے. لیکن یہ ہونے کا نہیں ہے, تو آج تو پھر حتمی طور پہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ آج یہ طے ہو گیا. یعنی یہ خواہش پی ٹی آئی کی تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی کہ ہم نے ان دونوں سے ہی مذاکرات کریں. یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے, لیکن اسٹریٹجی کے اندر بڑا واضح ہے کہ اگر فوج ان کے ساتھ مذاکرات کرے گی, اور وہ خبر لیک کرنے میں ماہر ہیں, انہوں نے خبر لیک کر دینی ہے, تو اس کے بعد جنرل عاصم منیر اور جنرل ندیم انجم آپ دیکھ لیں کہ ان کی سٹینڈنگ کہاں پر کھڑی ہوگی. میرا خیال ہے موجودہ قیادت کے ہوتے ہوئے بہت مشکل. آپ مہینے گن رہے تھے کہ ستمبر, اکتوبر, نومبر, اگلے سال نومبر تک بھی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ٹاکس ہو سکتے ہیں, اور کم از کم ان کو بہت زیادہ کلیئرٹی ہے. اگلے سال نومبر تک کیوں؟ اگلے سال نومبر میں بڑی تبدیلی آنے والی ہے. مطلب یہ کہ یا ایکسٹینشن ہوگی یا پھر امریکہ میں نہیں حکومت آ رہی ہے. یا کیوں لگا رہے ہیں, یا پھر معذرت میں پچھلی تاریخ کے پیش نظر کر رہا ہوں, میرے پاس خبر نہیں ہے کہ یا نہ لگائیں. سر مذاکرات کے لیے ماحول بن سکتا ہے, اچھا کوئی ایشو بے شک. جو ایک 9 مئی کا نیریٹو ہے, لڑائی کا ہے, اس پہ بالکل ہو سکتا ہے بات نہ ہو. نیشنل
جو ایشوز ہیں آپ کے ملک میں، پیسے کو اکانومی کا بہت بڑا بحران آ گیا اور پہلے ہی ہے، تو بیٹھنے میں حرج نہیں ہے. ہم سوشل میڈیا کی کیمپین کی بھی بات کر رہے ہیں اور کہا گیا کہ وہاں پر بہت زیادہ کیمپین چلتی ہے اور خاص قسم کے ذہنوں کے اندر زہر بھرا جاتا ہے. ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی کے خلاف بھی کیمپین چلتی ہے. سو مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی قسم کی کیمپین کو ہم کنڈیم کریں. ذرا میں وہ بیانیے والا جو اصرار ہے کہ بیانیے کے ذریعے حالات خراب ہوئے ہیں، اس کے اوپر آپ کی اسسمنٹ کیا ہے؟ وہ کتنا مؤثر اسٹیٹمنٹ ہے؟ آئی تھنک اس میں یو ٹرن والی بات سے میں سٹارٹ کرتی ہوں، کیونکہ ایک پرابلم تھی بانی پی ٹی آئی کی کہ ادھر بات کی ادھر اس سے مکر گئے، اینڈ ہز لائف از فل آف دوز پریسیڈنسز. صرف فوج کے معاملے میں نہیں ہے، ہر معاملے میں ہی سیز a lot of things and then he the other day he forgets. ان کی ویسے سلیکشن اسی بنیاد پر کی گئی تھی کہ ماشاءاللہ کسی چیز پہ یقین نہیں رکھتے. شارٹ ٹرم میموری لاس. ہاں نہیں وہ ان کا کنوینئنٹ میموری لاس ہے. میموری لاس ہوتا نہیں، کنوینئنٹ ہے. اور ان کا سب سے بڑا فلا یہ پرسنالٹی کا تھا، بیکاز وی ہیو بین میٹنگ ہم. آئی کورڈ پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی فار مینی ایئرس، اور ان کا پرابلم یہ تھا کہ ہی نیو a lot about everything. جو ان کا مذاق بھی بنا تھا کہ میں آذربائیجان کو آذربائیجان والوں سے زیادہ جانتا ہوں، سم تھنگ لائک دیٹ. سوشل میڈیا پر ہی نیو کہ میں اسی طرح بک رہا ہوں. I have to stay handsome, I have to stay clever, I have to show myself the most intelligent person. ٹھیک ہے. This is why اور وہ بیانیہ بڑا اسٹرانگ ہے. بڑا اسٹرانگ ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی یوتھ کے ذہن میں یہ ہے، اینڈ اٹ از سم تھنگ دیٹ وی کین ریلیٹ ٹو ریالٹی. اب انکمبنٹ پرائم منسٹر ہیں، آئی ریئلی ونڈر، شاید ان لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ ہمیں اس سے زیادہ اسٹرینتھ میں جانا پڑے گا. سوشل میڈیا کیمپین میں بھی اگر بات کریں